ابوبکر صدیق ولایت میں آپ کا عکس ثانی تھا. جمیع صفات اور خوبیاں جو اولیاء کی ہے یہ پیغمبر سے ہی مستنیر اور مقتبس ہوتی ہے، اور وہ کسی میں کسی شان کی ہے. جیسے علی میں شجاعت ہے، حضرت عمر میں ہیبت و جلال ہے، عثمان میں جود و سخا ہے. یہ پیغمبر کے معجزات مختلف رنگوں میں ہیں، لیکن بطریق اتم اور بکمال اوصاف جمیلہ اور خصال حمیدہ وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تھے. آپ نے ایک روایت میں کہا ہے کہ گزشتہ امم میں بھی ابوبکر نہیں آئے. جیسے میں خاتم الانبیاء والمرسلین ہوں تو ابوبکر بلا ثانی. ابوبکر ایک خاموش سمندر تھا جس کے دریائی یاقوت اور مرجان کو نبوت کی فراست تاڑ چکی تھی. آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ جس کسی نے بھی اسلام کے ساتھ اور میرے ساتھ احسان کیا ہے فجازیتہ بأحسن الجزاء الا ابوبکر، اس کو بہترین بدلے ہم نے دیے، لیکن ابوبکر کے علاوہ قیامت کے دن میں اللہ سے کہوں گا وہ اس کے احسانات کا خود بدلہ دے گا. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی نے بانی اور مبانی دارالعلوم دیوبند مسند الاحادیث والاخبار والآثار فی الہند للعلماء والاولیاء، انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ آئینے کے سامنے جب آدمی کھڑا ہو جائے نا، اور یہ آدمی جو ہے اس کو سمجھ لو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ جو آئینے میں نظر آتا ہے وہ ابوبکر صدیق سمجھ لو. ایسے کمال صفات اللہ نے عطا کی ہے. ہر چیز میں مثیل نبوت ہے. بہت مواطن گنے ہیں خصائص میں سیوطی نے اور معرفہ میں ابو نعیم نے. صرف ایک بات کی طرف اشارہ کرتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کس زبردست پیغمبر کا عکس ثانی ہے. کہ دیکھو پیغمبر کو سن 7 ہجری میں خیبر کے موقع پر زینب بنت اسلم یہودیہ نے کھانے میں زہر دیا تھا. وہ کھانا بول پڑا لیکن کچھ لعاب اتر گئے تھے، اور وہ پھر ہر سال ان دنوں میں وہ زہر زور اختیار کرتا تھا اور آپ محسوس کرتے تھے. آپ کلمات اسماء حسنہ پڑھ کر دم کرتے تھے، ٹھیک ہو جاتے تھے. وفات کے سال بخاری باب وفات النبی میں ہے کہ آپ نے کہا یا عائشہ اجد اثر طعام الذی اکلت بخیبر وبہ ینقطع ابہری. بی بی عائشہ، وہ جو مجھے خیبر میں زہر دیا گیا تھا اس کا اثر بہت زیادہ تیز لگ رہا ہے مجھے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ میری رگ جان کٹ رہی ہے. یا رب صلی وسلم علیہ. علماء کہتے ہیں زہر سے موت بھی شہادت ہے نا. حضرت حسن مجتبی کی موت بھی زہر سے ہوئی. ایک ایرانی عورت سے شادی کی تھی، بہت شوقین تھے، شادی ہو گئی. اور یہ لوگ تو اپنے ہوتے نہیں ہیں. شیربانو نام تھا اس کا، اور بہت منع کیا گیا حضرت حسن کو. لے حسن
بڑے پیارے تھے. وہ کہتے لوگوں کو نسبت ہو جاتی ہے. حضرت علی نے کوفہ میں اعلان کیا خبردار کوئی حسن کو بیٹی بہن نہ دے. پھر بھی لوگ دیتے تھے. چند دن کے بعد فارغ کر لیتے. یہ ایسی چچڑ تھی کہ یہ حسن کو ہی فارغ کر گئی. دنیا عجائب ہے. قیامت کے میدان میں یہ سارے نقشے کھلیں گے. وہ خود سے لما فی الصدور، سربست راز جو ہے نا وہاں کھول کے رکھ دیے جائیں گے. تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا. دنیا تو ایسی گزر جائے گی. اسی طرح ابو بکر صدیق کو جو غار سور میں سانپ نے ڈسا تھا، وہ واقعہ عجائب المخلوقات میں منقول ہے اور تفسیروں میں بھی مفسرین نے تسلیم کیا ہے کہ ایک سانپ 100 سال سے منتظر تھا. اس کو آسمانی کتب کے درس کے دوران احبار و رہبان سے پتہ چلا تھا، توریت اور انجیل کے علماء سے، کہ نبی آخر الزمان بالکل آنے والے ہیں اور تکوین کی گھڑیاں اور ان کی سوئیاں بالکل منطبق ہو گئی. اور فارس کے اندر آتش کدے خود بخود بجھتے تھے جو 1000 سال سے بجھے نہیں تھے. اچانک اس میں اندھیرا ہو جاتا تھا، آگ بجھ جاتی. جب ان کے بڑوں سے پوچھا گیا تو کہا نبی آخر الزمان جب دنیا میں ظاہر ہوں گے تو آتش کدے، بت پرستی اور ان کے جتنے گھونسلے ہیں یہ سب مٹ جائیں گے. سلمان فارسی وہیں سے چلے تھے اور 13 استاذوں سے گزرنے کے بعد آپ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے. رہے الفت میں گو ہم پر بہت مشکل مقام آئے، نہ ہم نے راستہ بدلا نہ ہم منزل سے باز آئے. جس گل کو دل دیا ہے اور جس پھول پر فدا ہوں، یا وہ بغل میں آئے اور یا جہاں کفس سے چھوٹے. بہرحال سانپ نے سوچا کہ مجھے کوئی کہاں چھوڑے گا نبی آخر زمان کو دیکھنے کے لیے. تو اس کو یہ بھی پتہ چلا تھا کہ وہ مکہ سے مدینہ جاتے ہوئے اس غار میں آرام کریں. بعض اخبار عجیب ہوتے ہیں، وہ بالکل موافق ہو جاتی ہے. اب جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بما ابو بکر کے غار سور پہنچے، تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ آپ جب اندر تشریف لے گئے تو آپ نے حضرت سے درخواست کی کہ تھوڑا سا وقت دے دے مجھے. اور وہ صاف کیا تو گندا پندہ پرانے زمانے کا غار کیا ہوتا ہے. ابو بکر صدیق نے بہت محنت کی اور اس میں سوراخ بہت سارے تھے. آپ نے اپنی پگڑی ٹکڑا ٹکڑا کر کے اور اس میں جگہ جگہ دے دی. ایک جگہ پھر بھی رہ گئی تو آپ نے ایسے انگوٹھا رکھا اس میں، اس کو بند کیا. آپ پیغمبر ہو، آپ اندر تشریف لے آئے. یہ حقائق ہے کہ اس کے منہ پر کبوتری نے آ کے انڈے دیے اور عنکبوت نے وہ جال تانا، گھونسلہ بنایا. کیونکہ مشرکین نے 100 اونٹ اعلان کیا تھا کہ جس نے پکڑ لیے. 100 اونٹ کیا، ایک اونٹ بہت بڑی چیز تھی. تو وہ تو ہر طرف دوڑ رہے تھے، لیکن یہاں آ کے دیکھ لیتے تھے تو کہ یہاں تو گھونسلہ ہے اور انڈے اور چوزے پڑے ہوئے، یہاں کوئی اندر کیسے جائے گا. اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. بہرحال چونکہ ابو بکر صدیق نے وہاں انگوٹھا رکھا تھا غار سور میں سوراخ کے اندر، اور وہ سانپ ہر طرف سے آ رہا تھا، اخیر میں آ کے اس انگوٹھے کو کاٹتا رہا کیونکہ ہٹاؤ یہاں سے تاکہ میں دیدار کر لوں. فخر المرسلین خاتم الانبیاء والنبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ
اسعد السادات فی الدنیا والعقبہ شافع الشفعاء یوم الجزا صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو ابوبکر صدیق کا رنگ بدلتا رہتا تھا اور بے اختیار آنکھوں سے آنسو گرتے تھے. تو آپ کے چہرے انور پر آپ نے پوچھا کس بات کا رونا رہا؟ انہوں نے کہا جی کوئی چیز کاٹ رہی ہے. آپ نے کہا پاؤں ہٹاؤ. پاؤں اٹھا لیے تو نکل آیا, سلام کیا. ہم نے کہا ظالم بھی ایک کائنات کے ایک بہترین انسان کو, اس نے کہا 100 سال سے میں آپ کے انتظار میں رہا ہوں, آج دن تھا ملنے کا تو اس نے سوراخ سارے بند کیے. ایک جگہ سے آ سکتا تھا, وہاں انگوٹھا تھا, ڈسنا شروع کیا, مجبور تھا میں. وہی ماں ڈیری نہ چارئی نہ دوست شاکڑا اور نہ روا د ضرورت کو خرواش. رحمان بابا دلیل پیش کرا, لا الہ الا اللہ. یہ جو ابوبکر صدیق کو غار ثور میں سانپ نے ڈسا ہے, یہ متوارث ہے, محدثین تسلیم کر چکے ہیں. اور ہر سال انہی دنوں میں دوبارہ ابھارتا تھا اور وہ زہر بڑھ جاتے تھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دم کرتے تھے, لعاب لگا لیتے تھے, کلمات و اسماء پڑھ لیتے تھے, ٹھیک ہو جاتے تھے. حضرت کے وصال کے بعد جب وہ دن آئے تو اب کون ہے جو اس جیسے دم کر لے. بڑھتے گئے یہاں تک کہ 2 سال 26 دن کچھ گھڑیاں ابوبکر صدیق کی خلافت پر گزری ہے اور پھر وصال ہوا ہے. تو جیسے نبی نے وفات کے وقت کہا کہ عائشہ وہ جو زہر مجھے خیبر میں دیا گیا تھا اس کا اثر محسوس کر رہا ہوں اور میری رگ جان کٹ رہی ہے, اس طرح ابوبکر صدیق کو بھی وہ تکلیف دوبارہ ابھر گئی تھی. تو علماء کہتے ہیں نبی بھی موت میں زہر سے شہید ہے اور ابوبکر بھی موت کے سانحہ میں زہر سے شہید ہے. حیاً میتاً اشباہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہ. بعض لوگ اپنے کاملین کے ساتھ بالکل ہمرنگ ہو جاتے ہیں. بہرحال ابوبکر صدیق کو آپ نے کہا کہ یہ نماز پڑھائے گا. کائنات کے اندر مخلوقات کے عہدوں میں امامت سے بڑھ کر کوئی مقام نہیں ہے. اگر اللہ نے زندگی دی اور صحت نے کچھ وفا کی تو منصب امامت پر میں ایک کتاب لکھوں گا اور جہان کے عجائب و غرائب اس میں ہوں گے اور سربستہ علوم سارے آشکار ہوں گے. کیونکہ یہ ایک عجیب بات ہے کہ ایک آیت میں اللہ نبی کو کہتے ہیں اذا كنت فيهم فاقمت لهم آپ خود ہو تو خود پڑھایا کرے. اللہ تعالیٰ کو کتنی پسند ہے. اور یہاں تو پیغمبر کو اللہ خود کہتے ہیں کہ جب تک آپ تشریف فرمائیں تو آپ امامت کیا کریں. اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ امامت اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے. اسلام میں اس سے بڑا درجہ نہیں ہے. نبوت کے بعد جو مقام ہے, آپ نے کہا مرو ابابکر فلی ام بالناس, بخاری, کہو ابوبکر کو وہ نماز پڑھائے. اور جب بیویوں نے مشورہ دیا کہ یہ تو بہت کمزور دل کے ہیں اور آپ کی وفات کے صدمے کو برداشت نہیں کر سکیں گے اور مصلی پہ کھڑے ہوں گے, آواز نہیں نکلے گی, آپ نے کہا رہنے دو, انتن صواحب یوسف, یہ چال بازی ہے میں جانتا ہوں. اور پھر آپ نے کہا اب اللہ یوم بالناس الا ابوبکر, اللہ اجازت ہی نہیں دے رہے کہ ابوبکر کے ہوتے ہوئے کوئی اور نماز پڑھا لے. یا اللہ. اس لیے عباس موجود تھے اور آپ کے چچا ہے 3 سال بڑے, اور خالد بن ولید نے ایک موقع پر عباس کو کچھ کہا. آپ نے کہا خالد ایمان کے بعد پھر دوزخ جانے کا شوق ہو رہا ہے, تمہیں معلوم نہیں العم حسین والاب, میرا چچا میرے باپ کی جگہ پر ہے, خبردار کہ تم نے اس کو کوئی ڈانٹا وانٹا. لیکن جب امامت کا مسئلہ ہے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا, عباس کے ہوتے ہوئے آپ نے کہا ابوبکر آگے اٹھے. یہ امانت داری کی بات ہے, رشتہ داری کی باتیں نہیں.
اور آپ نے حضرت عمر کے بارے میں نہیں کہا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد نبی کی گنجائش ہوتی تو عمر نبی ہوتے، لیکن میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا. لیکن اس عمر کے ہوتے ہوئے آپ نے کہا مرو ابا بکر، ابو بکر سے کہ وہ پڑھا ہے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. اور آپ نے ابی ابن کعب کو کہا تھا اقرأ هذه الامہ ابی سے، اس امت محمدیہ کا سب سے بڑا قاری ابی ہے. وہ بھی موجود ہے، نہیں قاری صاحب اپنی جگہ رہے، نماز عالم دین پڑھائے گا. اللہ، بہت صحابہ اور بہت سارے آپ کے مہاجرین و انصار کئی خصال اور صفات کے مالک موجود تھے، لیکن آپ نے کہا مرو ابا بکر فلیؤم بالناس، ابو بکر سے کہو وہ نماز پڑھائے. اللہ اللہ. پھر وہ نماز خالی نماز تو نہیں تھی. جب حضرت کا وصال ہو گیا تو مہاجرین و انصار دو دھڑے ہو رہے تھے، منا امیر و منکم. آپ نے کہا کیا باتیں کر رہے ہیں آپ لوگ، ایک امیر ہوگا دو نہیں ہوں گے. پیغمبر کی شریعت، پیغمبر کی احادیث آپ نے پیش کی اور حضرت عمر نے. پھر مسئلہ یہ پیش آیا کہ حضرت کو کیسے نہلایا جائے گا، کہ جس جگہ جسد یا تھر تشریف فرما ہے قبر کا کھودی جائے گی اسی جگہ پر. خبردار کے نبی کا جسم اٹھا لیا گیا. امامت کیسے ہوگی، کا امام کوئی نہیں ہوگا، صف صفوں میں کھڑے ہوں گے. وہ پیغمبر حیاً میتاً امام ہے. کتنا بڑا علم ہے، تمام صحابہ دنگ رہ گئے. یہ وہ علم تھا جس کے لیے پیغمبر کو وحی ہوئی تھی کہ آپ ابو بکر کے ہوتے ہوئے کسی کو امام نہ بنائے. بخاری اور ابو داؤد میں ہے کہ ابو بکر صدیق فجر کی نماز اتنی بڑی پڑھاتے تھے کہ ظننا ان الشمس طلعت، کوئی سورج تو نہیں نکلا، ولکن کان ابو بکر اعلمنا. یہ منصب ابو بکر کا تھا، ہمارا نہیں تھا. وہ عالم بڑے تھے، وہ جانے سورج نکل نہ جانے. اعتماد دیکھو صحابہ کا. اللہ. اور پختکار کتنے ہیں. اسامہ کم عمر بچہ، آپ نے اس کو مقرر کیا تھا ایک لشکر کا سپہ سالار، اور اس لشکر میں ابو بکر، عمر و عثمان سب موجود تھے، لیکن سپہ سالار اسامہ ہو. اور ایک فرقہ پیدا ہو گیا تھا مانعین زکوٰۃ. انہوں نے کہا کہ بس نبی دنیا سے تشریف لے گئے، اب زکوٰۃ کون وصول کر رہا ہے، ہم خود دیں گے. اور وہ جو مسیلمہ کذاب تھا، وہ جھوٹا مدعی نبوت وفات رسول سے، اس کی تحریک میں بھی کچھ ہلچل مچ گئی. یہ تینوں مسئلے ابو بکر کے سامنے آئے. آپ نے کہا کہ ان تینوں کے ساتھ نبڑنا ہے، ایک کو بھی نرم نہیں کرنا ہے. اسامہ کے بارے میں بڑے صحابہ نے کہا کہ یہ پیغمبر کا معجزہ تھا کہ اتنے کم سن کو سپہ سالار مقرر کیا اور مصر بھیجا جا رہا ہے. اس کو روک لیا. آپ نے کہا پیغمبر کا مقرر کیا وہ کون روک لیا. اس کو کہا تقدم یا حبیبی، میرے پیارے محبوب جائے لشکر لے کے منصور اور فتح ہو کے آؤ گے. وہی ہوا. اور مانعین زکوٰۃ کے بارے میں عمر نے کہا کہ ان کے ساتھ بعد میں کہا، بعد میں نہیں، آج انہوں نے کہا کہ زکوٰۃ نہیں لے سکتے، کل کہیں گے ہم کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے. کفر میں تو بہت مضبوط تھے، ایمان لا کے کیا ڈھیلے ہوتے جا رہے ہو. عمر کہتے ایسے گھبرا گئے ہمیں کہ زمین پھٹ رہی ہو، اندر جا رہا. اللہ نے ابو بکر کو ایسی ثابت قدمی دی تھی. اور مسیلمہ کذاب کے ساتھ قتال کے لیے تمام صحابہ کو کہا کہ باہر نکلو، اس کو پہلے ہی ختم کرنا ہے. اللہ رب العالمین نے وہ فتنہ بھی ختم کیا. اسی میں مسیلمہ اور اس کے جتنے بھی لوگ تھے سب قتل کیے گئے، اور فضائے ختم نبوت ہمیشہ کے لیے سازگار ہوئی.
رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کا وقت جب آیا، بڑے صحابہ نے درخواست کی کہ آپ کسی کو مقرر فرمائیں، پوری امت کا آپ پر زیادہ اعتماد ہے اور امت کو انتخاب کی ضرورت نہیں ہے، آپ ان کی طرف سے انتخاب کر لیں. تو آپ نے ان سے پوچھا کہ اسلام کے فخر، عزت اور غلبے کا سب سے زیادہ بھروسہ کس پر رہا ہے؟ صحابہ نے کہا عمر پر. فرمایا وَلَقَدْ ظَنَنْتُ قَضَا، میرا بھی یہی خیال ہے. عمر سے کہا تیار ہو جاؤ. اور ایک آدمی آیا بھاگتا ہوا، اس نے کہا وہ ابو بکر صدیق، یہ کیا ظلم کیا آپ نے، کس کو خلیفہ مقرر کیا؟ مشہور تھا نا کہ عمر بہت سخت ہے، جلال والے، غیبت والے. افسوس تم کو میر سے صحبت نہیں رہی. انہوں نے حضرت عمر کا کمال خلق، جمیل الشیم منصب نہیں دیکھا. آپ لیٹے ہوئے تھے ابو بکر، جب اس آدمی نے یہ شور کیا آپ نے کہا بٹھا لو ذرا، یہ جواب بیٹھ کے دینا ہے، لیٹ کے نہیں دینا ہے. اور پھر اس شخص کو کہا یہی سوال اگر قیامت کے میدان میں مجھ سے ہوا تو میں کہوں گا واللہ لقد ولیت علیہم بعدی خیر الرجال، خدا کی قسم میں نے اپنے بعد کائنات کا بہترین انسان خلافت کے لیے منتخب کر کے دیا ہے. اور پھر فرمایا یہی تو میرے خیالات ہیں، اگر کچھ اور ہوا فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. شعراء کی آخری آیت پڑھی، دیکھیے تفسیر ابن کثیر. اللہ کہتے ہیں 3 آدمی کائنات کے اندر بہت عقل والے ہوئے. عبداللہ ابن مسعود سے تفسیر قرطبی میں منقول ہے ثلاثۃ من فرسان العقل، 3 آدمی عقل کے شاہ سوار ثابت ہوئے. ایک وہ صفورہ حضرت شعیب کی بیٹی جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور اپنے والد کو کہا یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین. ابا جان انہی کو نوکر رکھے نا، اس سے بہترین انسان نہیں ملے گا. علماء کہتے کیا نگاہ تھی اس بچی کی، اس بیوی کے کیا نظر تھی. اور دوسرے عزیز مصر جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بازار مصر میں خریدا اور گھر لا کے اپنی بیوی کو کہا اکرمی مثواہ عسى ينفعنا او نتخذه ولدا. بہت بڑے آدمی معلوم ہو رہے، بہت عزت کا خیال رکھو، ہمیں بہت کارآمد ثابت ہوگا. 2 ہو گئے. تیسرے ابو بکر صدیق جس نے اپنے بعد حضرت عمر کا انتخاب کیا ہے. ثلاثۃ من فرسان العقل، 3 آدمی عقل کے شاہ سوار ثابت ہوئے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر. حضرت علی نے ایک خطبہ دیا ہے کوفہ کی جامع مسجد میں، وہ شیعوں کی معتبر کتاب نہج البلاغہ جلد اول کے اخیر میں لگا ہوا ہے. آپ نے منبر جمعہ میں اعلان کیا للہ بلاد عمر، خدا کی قسم یہ سارا ملک عمر کا فتح کیا ہوا. انہ اقام السنہ، عمر نے ہی سنت ہر جگہ جاری کی، ہر طرف بے دینی روکی ہے، اور وہ دنیا سے گئے اس سے بہتر انسان قیامت تک نہیں. وہی جو ابو بکر نے کہا وہی بات علی خطبہ جمعہ میں کہہ رہا ہے.